اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی مرتبہ آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش اللہ تعالیٰ اتنا آزمائے ابراہیم علیہ السلام کو، ہر آزمائش کے بعد بھی آپ کامیاب رہے۔ سب سے بڑی آزمائش تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بابل جو شہر ہے، بابل شہر کے مشرقی حصے میں دریا نیل کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام اور ہے۔ اور کے رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، آپ کو اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام۔ جب آپ چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ محترمہ کو مکہ کے جنگل میں بیابان میں چھوڑ دو، بلکہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے ویران جنگل کے اندر، جہاں پر دور دور تک پانی نہیں، دور دور تک کوئی چیز نہیں، نہ آبادی، نہ کوئی ایسی چیز کی شکل تھی، ایسی جگہ وہاں پر لے آ کے چھوڑ دی۔ آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ آزماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ وہاں پہ چھوڑ دو، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور چھوٹے بچے، شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پر گئے اور وہاں پر چھوڑ دیے۔ جب چھوڑ کر نکل رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کی ازواج مطہرہ جو تھیں، آپ سے فرمانے لگی کہ آپ ہمیں یہاں پر ایسے بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ پھر بولے حضرت حاجرہ علیہ السلام، پھر پوچھے، کچھ بھی نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں کہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو میں یہیں پہ رہوں گی بولے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ دیے اپنی بیوی اور بچے کو۔ پھر واپس جب آئے تو آنے کے بعد میرے محترم دوستو، جب اسماعیل علیہ السلام ایک دم چھوٹے سے شیر خوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا پانی ختم ہو گیا، وہاں پر کھانا ختم ہو گیا، یہاں حتیٰ کہ پانی کی پیاس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے پانی کی پیاس کی وجہ سے۔ تو وہاں پر صفا اور مروہ جو پہاڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا ذکر کیوں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر وہاں سے مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر صفا پہ مروہ پہ 7 چکر لگائے صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر۔ پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے، دور دور تک کہیں پر بھی پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حکم دیے جبرائیل امین کو، جبرائیل جاؤ، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں اپنے ایڑیوں کو زمین پہ رگڑ رہے ہیں، وہاں پر جا کے ان کے پیروں کے پاس پر مارو۔ جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد وہاں پر اپنے پر سے زمین پہ پر مارتے ہی وہاں پر چشمہ نکلنا شروع ہو گیا پانی کا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ جو کیا ہے پانی نکل رہا، جب
تو آپ ہے نا جو سے آ کے ہے نا پانی کو ہے نا زم زم بلکہ پانی کو کٹا ڈال کے پانی کو روک دیتے. اسی لیے آب کے معنی پانی کا ہوتا، زمزم کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے. پانی کو روک رہے تھے آب زمزم، اس لیے وہ پانی کا نام رکھا گیا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ہمیں بھی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو آزمائیں، اولیاء اللہ کو آزمائیں، صحابہ کو آزمائیں. تمام یہ ساری آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ بول رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب آزمانے کے بعد جو صبر کریں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا صبر کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے، اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، آنے والا ہے. صاحب مال اگر ہیں، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.